میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 یہ دو آیات آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن رکھیں گے، اور ذکر چلا آ رہا ہے پیچھے سے بنی اسرائیل کا۔ ان دو آیات کے اندر بنی اسرائیل کا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا جو نظام ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر قائم کر رہے تھے، اس کے ساتھ ایک عہد کر رکھا تھا۔ وہ دو عہد کیا تھے؟ ان دو آیتوں میں وہ عہد کیا تھے اس کا یہاں ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ تو بات اس طرح سے چل رہی ہے، آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم نے کیا عہد کیا تھا۔ میثاق عہد کو کرتے ہیں، پرومس، پکا وعدہ، پختہ وعدہ، اس کو میثاق بولتے ہیں۔ تو کیا اس بنی اسرائیل نے عہد کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے قانون کے سوا کسی قانون کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا مبہم سا لفظ ہے جو عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یوں ہمیں نظر آتا ہے جیسے عبادت کا مطلب کوئی ورشپ ہے۔ یہ عبادت کا مطلب ورشپ نہیں ہے، یہ عبد سے عبادت ہے، عبد سے عبادت ہے۔ تو عبد کا مطلب عربی میں غلام ہوتا ہے، محکوم، وہ شخص جو اپنے ماسٹر کی محکومیت میں ہوتا ہے، کہ جو ماسٹر کہتا ہے وہ جو سلیو ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو سلیو اس کے حکم کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، اس کی محکومی کر رہا ہوتا ہے۔ تو تمام جو انسان ہیں یہ اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ اگر وہ انسان ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم کے غلام نہ ہوں تو وہ تو پھر انسانیت کے درجے کے اوپر ہی نہیں رہتے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ عبد کیا ہوتا ہے، اور اسی سے عبادت ہے۔ تو عبادت سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جس کے اندر انسان اپنے جو کریٹر ہے اللہ، اس کے قوانین کی محکومی اختیار کرتے ہیں، اس کے قانون کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں۔ وہ نظام سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اس میں مذہب نہیں ہوتا، قوانین ہوتے ہیں۔ اور وہ کہاں پر ہیں؟ صرف بک آف اللہ کے اندر، قرآن کے اندر، اس کے علاوہ وہ قوانین کہیں پر بھی نہیں۔ تو یہ چیز تو ہوگی لا تعبدون الا اللہ۔ ایک عہد تو بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا۔ دوسرا عہد کیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کریں گے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک تو احسان ہم کہتے ہیں نا، کسی نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا، ہمارا کوئی مشکل میں کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں اس کا احسان ہو گیا۔ لیکن وہ احسان تو چکانا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو احسان کرتا ہے مشکل میں، وہ پھر بڑا ہی بعد میں مشکل وہ کریٹ کر دیتا ہے ان کے لیے۔ تو ایسا احسان تو یہ احسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ احساناً یہ حسن کے ساتھ بڑے ہی حسین انداز سے کسی کی کوئی کمی پوری کر دینا، کسی کی کوئی کمی ہو، مشکل میں کوئی کمی ہو جائے، اس کو پورا کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ اس سے میرے نفس کی نشو و نما ہو گئی، میری شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ تو یہ چیز، اس میں پھر احسان نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی کو، جیسے آپ نے سیر کی، آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا ہوتا۔ اس سیر سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کا جو فزیکل باڈی ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح اگر کسی مشکل میں کسی کا ہم اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، یا جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن کا معاملہ کرتی ہے، احسان کا معاملہ کرتی ہے، تو وہ اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہی ہوتی ہے، والدین کے اوپر اس کا کسی قسم کا احسان نہیں ہوتا۔ تو یہ احسان کے معنی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو حسن سلوک کا معاملہ کریں تو اس کے رسپانس میں پھر آپ وہ ان سے اسے کچھ ڈبل گنا
زیادہ بہتر انداز سے کوئی توقع بھی کرنے لگ جائیں، نہیں، وہ آپ نے اپنی شخصیت کی نشو و نما کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ بس وہ آپ بھول جائیں کہ آپ نے اچھا کام کیا، تو اس کے اگینسٹ کسی سے توقع کرنا کہ وہ بھی آپ کا کوئی بڑھا کے اس کے اوپر آپ کو کر دے، فائدہ دے دے، تو یہ اس نیت کے ساتھ جو احسان کریں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، قرآن اس کو احسان نہیں بولتا۔ تو میں نے واضح کر دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ جو احسان ہے، جو حسن سلوک ہے، وہ کیا ہے کہ ایسے انداز سے کرنا کہ جس سے انسانوں کی اپنی شخصیت کی نشو و نما ہو، ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، ان کے نفس کی نشو و نما ہو، تو یہ چیز ہے۔ آگے ہے کہ وذی القربیٰ، ایک تو احسان ہے، حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ، دوسرا ہے ذی القربیٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ چیز ہوگی۔ والیتامہ، اور یتامہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ عربی میں یتامہ کہتے کس کو ہیں؟ یتامہ کہتے ہیں جس کا بھری دنیا میں چلتا ہوا کوئی کاروبار رک جائے اور وہ محتاج ہو کے رہ جائے، ایسے شخص کی محتاجی کو ختم کرنا، تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے حسن سلوک کرو کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک گئے ہیں اور وہ بھری دنیا میں اس طرح سے ہیں کہ ان کی جو گزر بسر مشکل ہو گئی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے پا رہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ چیز یہاں پر۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ والمساکین، تو یہ چلتا ہوا کاروبار رک جانا، ساکن ہو جانا، یہی ہے نا، حالت سکونت کے اندر آ جانا، یعنی ان کے چلتے ہوئے کاروبار رک، یہ مساکین کے اندر آ گئے۔ یتامہ کون ہو گئے؟ جو بھری دنیا میں تن تنہا ہے، ان کے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لیکن وہ بھری دنیا میں اکیلے ہیں، تو یہ تو ہو گیا یتامہ۔ اور مساکین کیا ہے؟ جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جائے، تو انگلش میں اسٹیشنری بولتے ہیں نا، جو چیز موو نہ کر رہی ہو، ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہو، تو اس کو اسٹیشنری کی حالت میں بولتے ہیں، یعنی رک جانا، تو ان کے چلتے ہوئے کاروبار رکیں، کہتا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ تو یہاں پر یہ چیزیں آ گئیں، یہ عہد کیا تھا بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ۔ آگے پھر اگلی بات ہو رہی ہے کہ اگلا عہد کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرنا، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بھی حسن سلوک پر مبنی ہو، اس میں شائستگی ہو، اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو، میوچل رسپیکٹ ہو، تو اس کے دیکھیے کتنا ضروری قرار دے رہا ہے قرآن کریم سوسائٹی کے امن کے لیے، کہ تم جب بولتے ہو تو اس کے اندر بھی حسن سلوک ہو۔ ایک تو ہو نا معاملے کے اندر حسن سلوک، آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کاروبار کی شراکت کر رہے ہیں، ایگریمنٹ ہے، کوئی چیز سیل پرچیز کر رہے ہیں، ایگریمنٹ، تو نکاح ایک ایگریمنٹ، لیکن وہ کہتا ہے بولنا جو ہے وقولو ہے نا، یعنی انٹریکشن، صرف بولنا چلنا بھی ہو، ہیلو ہائی کرنی ہو، تو کہتا ہے وہ بھی حسن سلوک پر مبنی ہو، اس میں بھی نرمی اور شائستگی ہونی چاہیے۔ تو کہتا ہے اس کا بھی عہد کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کسی بھی سوسائٹی کو پرامن رکھنے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کو امن اور سکون میں رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرنے کا یہ بھی عہد اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور لوگوں کو سامان نشو و نما فراہم کرنے کا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا مطلب یہ 2.5% اور وہ جو خمس 5واں حصہ وہ نہیں ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا مطلب ہے لوگوں کی نشو و نما کرنا، ان کو سامان نشو و نما، جو سامان زیست ہے، سامان نشو و نما ہے، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنا، تاکہ ان کی نشو و نما ہو۔ تو اس کے اندر فزیکلی ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر مینٹل ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے۔
فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر جسمانی ضروریات فراہم کرنا آ جاتا ہے. جسمانی ضروریات کی چیزیں جیسے خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں. اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے اندر آ جاتا ہے جیسے تعلیم اور تربیت، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو کہتا ہے دونوں طرح کی یہ جو نشو و نما ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پرووائڈ کرنا. اب سمجھ آئیں یہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے. اور پیچھے جو واقیم الصلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اکثر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے. تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ گورنمنٹل سسٹم، سیاسی طور پر حکومتی نظام ریاست کے اندر قائم کرنا. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو فلاح و بہبود حاصل ہو. اور اس کے اندر پھر کیا چیز آ جاتی ہے؟ یہ زکوٰۃ، یعنی لوگوں کی نشو و نما بھی آ جاتی ہے. اور میں نے نشو و نما بتایا ہے کہ نشو و نما دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ مینٹل. یہ دونوں طرح کی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اب سمجھ آئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مذہب کی چیزیں نہیں ہیں جن کو انہوں نے مذہبی بنایا ہے. لیکن قرآن تو بڑی بلند کتاب ہے، انسانیت ساز کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے. یہ عالمگیر ضابطے دیتا ہے. تو بنیادی پلر ہیں یہ صلاۃ اور زکوٰۃ. تو کہتا ہے اس کا بھی تم نے قائم کرنے کا عہد کیا تھا بنی اسرائیل نے. آج ہمیں بھی کہہ رہا ہے ثم تولیتم. کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ کہتا ہے ثم تولیتم. بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ثم تولیتم، تم نے اس سے منہ موڑ لیا. یعنی جتنے بھی یہ تم نے عہد کیے تھے اللہ سے، پکے عہد کیے تھے، ان سے تم نے منہ موڑ لیا. ان عہدوں سے تم پھر گئے، اپنے وعدوں سے پھر گئے. الا قلیلاً، چند لوگ رہ گئے جو اس وعدے کے اوپر قائم رہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے. لیکن جو میجورٹی تھی وہ اپنے ان جتنے بھی کیے گئے عہد تھے ان سے پھر گئے. تو آگے کہہ رہا ہے الا قلیلا منکم، یہاں تک آگے کہتا ہے وانتم مورزون. تم نے منہ موڑ لیا، تم منہ موڑ کر اپنے ان تمام وعدوں سے تم پھر گئے. تو یہاں پر تو یہ چیز آ گئی کہ بنی اسرائیل کے یہ جو عہد ہے ہم نے پوری ڈیٹیل بتا دی، اور یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ ان الفاظ کے میننگ کیا ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ انہوں نے عہد کیا کیا تھا. تو یہ چیز آ گئی آیت نمبر 83 کے اندر. اب ہم دوسرا ویڈیو کریں گے جس کے اندر بتائیں گے کہ ایک اور جو عہد انہوں نے کیا تھا دوسری آیت کے اندر، باقی عہد وہ کیا ہیں، وہ ہم اگلی آیت میں، کیونکہ پھر ویڈیو طویل ہو رہا ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیں. نیکسٹ ویڈیو ہم کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 کے اوپر. شکریہ.